21 سال کی عمر، ایک ایسا وقت جب لگتا ہے کہ پوری دنیا بس قدموں میں ہے نا؟ لیکن اگر اس عمر میں چند کڑوے سچ نہ سیکھے جائیں تو یہی دنیا پیروں تلے سے زمین کھینچ لیتی ہے۔ تو چلیں آج جوانی کے ان 15 بے رحم اسباق کا سامنا کرتے ہیں جو زندگی بھر کے پچھتاووں سے بچا سکتے ہیں۔ اور بس یہی وہ لمحہ ہے، خوابوں کی دنیا ختم اور حقیقت کی پتھریلی زمین پر پہلا قدم۔ یہ جو تبدیلی ہے نا، ایک دم سے جھٹکا دیتی ہے، لیکن اصل کھیل یہیں سے شروع ہوتا ہے، اور سمجھداری اسی میں ہے کہ اس کے لیے تیار رہا جائے۔ تو اس سفر کو سمجھنے کے لیے ہم نے اسے کچھ حصوں میں بانٹا ہے۔ سب سے پہلے ہم جانیں گے کہ 21 سال کی یہ عمر اتنی اہم کیوں ہے۔ پھر بات ہوگی ان تلخ سچائیوں کی جن سے منہ نہیں موڑا جا سکتا۔ اس کے بعد دیکھیں گے کہ ان سے نمٹنے کے لیے ہمارے پاس کیا اوزار ہونے چاہیے، اور آخر میں زندگی کے اس خالی چیک والی بات کو سمجھیں گے۔ تو پہلا پڑاؤ ہے 21 سال کا سنگم۔ یہ کوئی عام سال نہیں ہے، سمجھیں کہ یہ وہ چوراہا ہے جہاں سے زندگی اپنی اصل سمت پکڑتی ہے۔ یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں لڑکپن ختم ہو جاتا ہے اور ذمہ داریوں کا ایک بالکل نیا باب کھلتا ہے۔ اچھا، تو اب بات کرتے ہیں اس حصے کی جہاں سچائیاں تھوڑی کڑوی ہیں۔ یہ دنیا کے وہ ان لکھے اصول ہیں، وہ انریٹن رولز، جنہیں کوئی جتنا جلدی سمجھ لینا اتنا ہی اس کے حق میں بہتر ہے۔ پہلا اور شاید سب سے مشکل سبق، دنیا کسی کی مقروض نہیں۔ یہاں ٹیلنٹ اور قابلیت ایک طرف، لیکن دنیا صرف یہ پوچھتی ہے کہ بھائی اس انسان سے مجھے کیا فائدہ ہے۔ اگر کسی کی ذات سے کسی کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا تو وہ شخص کتنا ہی باصلاحیت کیوں نہ ہو، دنیا کے لیے غیر اہم ہی رہتا ہے۔ ذرا یہ عدد دیکھیں، 99%۔ یہ صرف ایک نمبر نہیں ہے، یہ ایک حقیقت ہے۔ یہ ان دوستیوں کی تعداد ہے جو جوانی کے جوش میں بنتی ہیں اور پھر وقت کی دھول میں کہیں کھو جاتی ہیں۔ جی ہاں، اسکول اور کالج کے وہ دوست جن کے بغیر لگتا تھا کہ ایک دن بھی نہیں گزرے گا، ان میں سے 99% راستے بدل لیتے ہیں، کیونکہ جیسے جیسے زندگی کی ترجیحات بدلتی ہیں ویسے ویسے انسان بھی بدل جاتے ہیں۔ تو اس سچائی پر غصہ ہونے یا دکھی ہونے کے بجائے اسے سمجھداری سے قبول کر لینا، بس یہی آگے بڑھنے کا طریقہ ہے۔ چلیں اب ایک اور تلخ حقیقت کی بات کرتے ہیں جو ہمارے معاشرے کا سمجھیں کہ ایک آئینہ ہے۔ جب کوئی غریب یا ناکام شخص عاجزی دکھاتا ہے نا، تو دنیا کیا کہتی ہے کہ یہ تو اس کی مجبوری ہے۔ لیکن یہی عاجزی جب ایک کامیاب اور امیر شخص کی طرف سے نظر آتی ہے تو واہ واہ ہوتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ کیا کمال کردار ہے اس انسان کا۔ دیکھیں، اس سے ایک بات تو بالکل صاف ہو جاتی ہے، اپنا کریئر بنانا صرف پیسے کے لیے نہیں بلکہ اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ کسی کی اچھائی کو اس کی کمزوری نہ سمجھ لیا جائے۔ اور سنیں، یہ تلخیوں کی لسٹ یہیں ختم نہیں ہوتی۔ لوگ کیا کہیں گے، یہ خوف، یہ تو سب سے بڑا دشمن ہے، ایک ایسا زہر جو اندر ہی اندر خوابوں کو کھا جاتا ہے۔ پھر یہ کہ محبت کو صرف جذبات نہیں، مالی استحکام کی ٹھوس زمین بھی چاہیے۔ یہ ایک حقیقت ہے۔ اور آخر میں یہ ماننا کہ زندگی فیئر نہیں ہے، غیر منصفانہ ہے، ہر کسی کو اچھے کارڈز نہیں ملتے، لیکن اصل کھلاڑی وہی ہے جو ملے ہوئے کارڈ سے ہی گیم جیت جائے۔ تو سوال یہ ہے کہ جب حقیقت اتنی بے رحم ہے تو اس کا مقابلہ کیسے کیا جائے؟ تو چلیں اب بات کرتے ہیں اس ٹول کٹ کی، ان اندرونی اوزاروں کی، اس ذہنی طاقت کی جو اس گیم کو جیتنے کے لیے لازمی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ سمجھنے کی ہے کہ آج کے دور میں ڈگری صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے۔ ہاں ضروری ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں ہے، لیکن یہ کامیابی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ تو پھر اصل دولت کیا ہے؟ اصل دولت ہے سکل، ہنر، کوئی بھی ایسی سکل جس کی دنیا کو ضرورت ہو، لکھنا، بیچنا، کوڈنگ، کچھ بھی۔ یاد رکھیں، ہنر سونا ہے، یہ کبھی بھوکا نہیں مرنے دیتا، ڈگری شاید مرنے دے۔ ایک منٹ، ذرا یہاں رک کر اس ٹائم لائن کو دیکھیں۔ جب کوئی اپنی جوانی کی دوڑ میں مگن ہوتا ہے نا، تو اس کے والدین خاموشی سے بڑھاپے کی طرف جا رہے ہوتے ہیں۔ یہ وقت یہ ہاتھ سے ریت کی طرح پھسل رہا ہے، ان کے ساتھ وقت گزارنا بہت ضروری ہے، اس سے پہلے کہ یہ موقع بس یاد بن کر رہ جائے۔ اچھا، اگلا سب سے ضروری اوزار ہے باؤنڈری سیٹ کرنا، یعنی حدود متعین کرنا۔ یہ جو ہر کسی کو ہاں کہنے کی عادت ہوتی ہے نا، سب کو خوش رکھنے کی کوشش، یہ اصل میں خود کی بے عزتی ہے۔ صاف صاف نہ کہنا سیکھنا، یہ کوئی خود غرضی نہیں ہے، یہ تو سیلف ریسپیکٹ کا پہلا قدم ہے۔ اور آخر میں اپنا اندرونی قلعہ مضبوط کرنے کے لیے یہ چند اصول ذہن میں بٹھا لیں۔ پہلا، کسی مسیحا کا انتظار نہ کریں، اپنا مسیحا خود بننا پڑتا ہے۔ دوسرا، اپنے جذبات کے غلام نہیں، مالک بنیں۔
تیسرا، تنہائی کو اپنائیں، اس سے دوستی کریں کیونکہ یہ خود کو پہچاننے کا بہترین وقت ہوتا ہے۔ اور چوتھا اور سب سے اہم، سوچنا بند، کام شروع، کیونکہ صحیح وقت کبھی نہیں آتا، صحیح وقت ابھی ہوتا ہے۔ تو ان تمام کڑوی سچائیوں اور مشکل اسباق سے گزرنے کے بعد اب ہم آ گئے ہیں آخری اور شاید سب سے زیادہ امید والے حصے پر۔ اب داری ہے اپنا مستقبل خود لکھنے کی۔ ذرا اس خیال کے بارے میں سوچیں کہ 21 سال کی عمر ایک بلینک چیک کی طرح ہے، قلم ہاتھ میں ہے اور اس پر اماؤنٹ خود لکھنا ہے۔ یہ جتنے بھی اسباق ہم نے دیکھے، یہ ڈرانے کے لیے نہیں تھے، بلکہ یہ سمجھانے کے لیے تھے کہ اس چیک کی قیمت کا انحصار محنت، ہنر اور فیصلوں پر ہے۔ تو آخری سوال صرف یہ ہے کہ زندگی کا جو یہ خالی چیک ہاتھ میں ہے، اس پر کیا لکھا جانے والا ہے؟